سنیں آپ، حضور غوث پاک کے ابو نے اس ندی سے بہرا، نہر ندی ہے چھوٹی سی، وہ پہاڑوں سے آتی ہے، میں نے اس ندی میں وضو کیا ہے ماشاءاللہ، جیلان میں ہے، وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے، میں نے اس میں وضو کیا ہے جس میں غوث پاک کا ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ تو سرکار غوث پاک کے ابو نے کھا لیا، سیب تو ان کا تھا نہیں، بچے بولیں سیب تو ان کا تھا نہیں بھائی، ہاں پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا، جب سیب کھا لیا تو ڈر پیدا ہوا اللہ کا۔ ہم کیا کرتے ہیں 30,000 کے قربانی کے بکرے کے لائیں گے، بکرے روز سیلفی لے کر کے بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹیوں اس کی تصویر بھیجتے رہتے ہیں، یہ 30,000 کا بکرا ہے، کہیں اللہ لکھا ہے، کہیں محمد لکھا ہے، ہم اسی میں رہتے ہیں، یہ دیکھو یہ لکھا ہے، کچھ بھی سوچ لیا، ٹھیک ہے اپنی نیتوں پر موقوف ہے۔ اور پتہ چلا کہ 10 دن تک اسے ہم دوسروں کے پیڑ پتوں کی شاخیں اور پتیاں اسے کھلاتے رہتے ہیں، پھر بعد میں حضور غوث پاک کے نام اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ سراسری سے منع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ صاحبو سمجھ جاؤ، اگر بچوں کو آوارہ پن سے بچانا چاہتے ہو تو جل سے نہیں بچا پائیں گے، جل سے صرف بتائیں گے، انہیں بچا پانے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے، دسترخوان پہ حلال نوالے رکھو۔ ہم نہیں بچا پائیں گے، صاف بات ہے، یہ نہیں بچا پائیں گے، ایک دم صاف بات ہے۔ بچیوں کی آوارگی ان کے دسترس میں نہیں، ان کے بس میں نہیں کہ یہ بچا لیں گے، انہیں صرف حلال خون بچا پائے گا، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں انشاءاللہ۔ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، 12 سال پنالٹی دینی پڑی، ایک سیب کی باغ میں باغبانی کرنی پڑی، 12 سال۔ جرم کیا تھا؟ سیب کھایا تھا، جرم کیا تھا؟ ایک سیب توڑا تھا، ٹھیلے پہ لے کے بھاگ گئے تھے، چورا لیا تھا غوث پاک کے ابو نے، پھر بہتا ہوا۔ میں نے ایک درویش سے پوچھا الہ آباد میں، اگر غوث پاک کے ابو اس بہتے ہوئے سیب کو نہ کھاتے، سیب سڑ جاتا، اللہ کی بڑی نعمت ہے، غوث پاک کے ابو نے اسے سڑنے سے بچا لیا، یہ جرم کون سا ہے؟ یہ پنالٹی لگا دی شیخ سومئی، عبداللہ سومئی غوث پاک کے نانا نے، نہ نہیں معاف کروں گا، تو نے میرا سیب کھایا ہے، تجھے 12 سال تک میرے باغ میں کھیتی کرنی، اس میں اس کو سینچنا پڑے گا، اس کے نشو و نما کی فکر کرنی پڑے گی۔ نہیں چھوڑا 12 سال تک۔ میں نے کہا غوث پاک کے ابو کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا ہے۔ صاحبوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور ان بزرگوں کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، اس درویش نے کیا جواب دیا، اسے کاغذ پہ لکھ کے تصویر لے لینا، اسے کبھی کبھی اسٹیٹس پہ لگانا۔ وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے آپ؟ حضور غوث پاک کے ابو، پھر بات میں معلوم ہے کیا ہوا، رشتہ ہوا۔ غوث پاک کے ابو کی نیک نیتی دیکھی تو اپنی بیٹی سے شادی کی۔ بیٹی کیسی تھی؟ علماء کرام سے پوچھو۔